نعمان علی صاحب نے گجرانوالہ سے پوچھا ہے کیا زنا قرض ہے, اس کا بدلہ کس سے لیا جائے گا؟ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول سوشل میڈیا پہ لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے, جس نے کیا اس کے گھر والوں سے ادا کیا جائے گا. کیا یہ بات شرعی لحاظ سے درست ہے؟ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ اہل اللہ کی طرف اور اہل بیت کی طرف اور صحابہ کی طرف منسوخ کر کے نقل کر دیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور اللہ کسی کی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دیتے. ام للانسان ما تمنا, کہ قرآن مجید میں سورہ نجم میں ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. تو جو کوشش کرے گا اسی کو ملے گا, اور اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے کوشش کی. اچھی کوشش کی تو اچھا ملے گا, بری کوشش کی تو برا ملے گا. تو ہمارے ہاں یہ بہت مشہور ہو گیا ہے کہ جو زنا کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کی بہن یا بیوی یا ماں کو معاذ اللہ یا خاندان کی عورت کو چکانا پڑتا ہے. یہ غلط ہے. اگر ایک شخص زانی ہے اور اس کی بیوی پاک دامن ہے تو انشاءاللہ وہ پاک دامن ہی رہے گی. اگر ایک شخص برائی میں مبتلا ہے اور اس کی بیٹی پاک دامن ہے تو انشاءاللہ اس کی بیٹی پاک دامن ہی رہے گی, اس کی بہن پاک دامن ہی رہے گی. ایسا اللہ نہیں کرتے کہ ایک کے جرم کا بدلہ دوسرے کو دے دیں اللہ تعالیٰ. البتہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جب گھر میں مرد پاک دامن نہیں ہوتا تو اس کے برائی کی نحوست اور بے برکتی دوسرے پہ پڑتی ہے. اس طور پہ پڑتی ہے کہ جب باپ فار ایگزامپل زنا کرتا ہے تو بچوں کے دل میں نا زنا کی برائی کم ہو جائے گی. وہ سوچیں گے یار ہمارا باپ یہ کام کرتا تھا, تو بیٹے بھی ہو سکتا ہے یہ سوچ کے اس زنا کی طرف جائیں. بیٹیوں کے دل سے بھی برائی کم ہو جائے, کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ ایک خاندان کا سربراہ غلط کر رہا ہے تو اس سے غلط چیز کا غلط ہونے کا کانسیپٹ دماغ سے نکل جاتا ہے. تو اس لیے عام طور پہ جو پرہیزگار لوگ ہیں گھر میں تقویٰ پرہیزگاری انہی کی ہوتی ہے, اور عام طور پہ جو برے لوگ ہیں ان کی نسلیں بھی عام طور پہ بری ہوتی ہیں. تو وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ نے ان کو زبردستی اس قرضے کا چکانے اللہ نے ان کے ذمہ لگا دیا ہوتا ہے کہ اب یہ قرضہ تم چکاؤ گے, نہ بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو ایک برائی میں دیکھا ہوتا ہے تو وہ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے مشرک ماں باپ کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں بڑے ہو کر اکثر وہ بھی مشرک ہی بنتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے شرک کرتے ہوئے, تو ان کے دل سے برائی نکل جاتی ہے. اور جو توحید پرست والدین ہوتے ہیں تو اکثر ان کی اولادیں بھی توحید پرست ہوتی ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنے والدین سے توحید کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے, سیکھا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے والدین اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ والدین یا ماحول ان کو خراب کر دیتا ہے. تو اگر باپ ماں یا کوئی گھر کا فرد زنا کر رہا ہو تو اس کی بے برکتی ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ لوگ جو ہے نا بچے اور دوسرے ریلیٹیو دیکھ کے ان کے دل سے جیسے شرک کی برائی نکل جاتی ہے ایسے ہی زنا کی برائی بھی نکل جاتی ہے. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ نیکی پھر وہاں سے پھیلتی ہے, ان کے بچے بھی وہاں سے نیکی سیکھتے ہیں. یہ ایک بہرحال حقیقت ہے. مسافر کو زکوٰۃ کے پیسے دینا. ایک شخص مالدار ہے مگر وہ مسافر ہے, اس کی ملکیت میں پیسے تو ہیں لیکن اس سفر میں نہیں ہیں. کیا سفر کی حالت میں زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے؟ محمد عمیر لاہور سے. دیکھیں قرآن مجید نے زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے ہیں ان مصارف میں مسافروں کا بھی ذکر کیا, وہ بنی السبیل جو مسافر لوگ ہیں. لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس مسافر سے وہ مسافر مراد ہے جس کی اپنے مال تک دسترس ممکن نہ ہو. یا تو غریب مسافر ہے, پیسہ ہے ہی نہیں اس کے پاس, نہ یہاں نہ مقام پہ, یا پیسہ ہے اپنے مقام پہ لیکن اس پیسے تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے, پیسہ نکلوانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. جیسے کہ پہلے زمانے کے مسافر ہوتے تھے. اب ایک آدمی کے گھر میں سونے کا مٹکا رکھا ہوا ہے, وہ سفر پہ نکلا اور 6-7 مہینے سال 2 سال کا سفر کر کے مکہ سے نکلا اور جناب ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں یا آسٹریلیا میں پہنچ گیا. وہ اب ظاہر ہے وہ اپنے مال سے کیسے فائدہ اٹھائے گا, تو اس کی طرح کے مسافروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. لیکن آج کل کے جو مارکیٹ میں مسافر چل رہے ہیں, آپ امریکہ چلے جائیں, آپ آسٹریلیا چلے جائیں, آپ بینک کے ذریعے اپنا پیسہ نکلوا سکتے ہیں, کہیں بھی چلے جائیں. بہت سارے 20 طریقے ہیں کہ اپنا پیسہ آپ کس طرح سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو بہرحال آج بھی اگر کوئی ایسا مسافر ہے جس کا اپنے مال تک پہنچنا ممکن نہ ہو, مال کو وصول کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو, اور وہ قسمہ پرسی کی حالت میں آ جائے, تو پھر ایسے مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. لیکن اس طرح کے مسافر مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں, میرے علم میں نہیں ہے, کہیں ہو تو بہرحال دی جا سکتی ہے زکوٰۃ. نماز کے بعد لوگوں کے کندھے پھلانگ کر جانا. کچھ لوگ فرض نماز کی جماعت ختم ہونے کے فوراً بعد لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں اور وہ دعا کا اہتمام نہیں کرتے. کیا ان کا ایسا کرنا جائز ہے؟ سید سفیر شاہ ایبٹ آباد سے. دیکھیں فرض نماز میں سلام پھیرنے کے بعد امام اور مقتدی کا رشتہ ہو گیا ختم. اب مقتدی کو چاہیے سلام پھیرتے ہی فوراً نہ بھاگے, بلکہ کم سے کم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ دعا پڑھے کم از کم, یا نہیں پڑھتا تو کم از کم اتنی دیر بیٹھ جائے. اس کے طرز عمل سے یہ نہ لگے کہ جیسے یہ بھاگنے کے چکر میں تھا, بڑی مصیبت سے اس نے اپنے آپ کو سلام تک روک کے رکھا ہے. کیونکہ میں نے دیکھا بعض لوگ ایسا جیسے امام نے سلام پھیرا اور وہ سلام پھیرتے ہی منہ ادھر گھماتے بھی نہیں, وہیں سے نکل جاتے ہیں, جیسے کسی نے زبردستی ان کو پکڑ کے بٹھایا ہوا تھا.
تو آپ اللہ انت السلام پڑھ لیں، 3 دفعہ کم از کم استغفار پڑھ لیں سلام پھرنے کے بعد، پھر تسلی سے اٹھ کے پھر بے شک آپ دعا میں شریک نہ ہوں، کیونکہ امام اور مقتدی کی جو اقتدا تھی نا، امامت تھی، وہ صرف نماز کی حد تک تھی. سلام ختم تو اب امام اور مقتدی کا رشتہ ختم ہو گیا. اب مقتدی آزاد ہے، چاہے تو سنتیں پڑھے، چاہے دعا مانگے، چاہے جو مرضی کرے وہ. تو اب اس کو زبردستی بٹھا کے رکھنا یا اس کو یہ پابند بنانا کہ وہ دعا میں امام کے ساتھ لازمی شریک ہو، یہ پھر شریعت پر زیادتی ہے. اس کی مرضی شریک ہو یا نہ ہو، لیکن اتنی بات ہے کہ فوراً نہ بھاگے، تمیز سے بیٹھا رہے تھوڑی دیر، اللہم انت السلام، یا 3 دفعہ استغفار. یہ تو سنت ہے، نبی کا عام معمول تھا، یہ کم از کم اتنا ضرور بیٹھے. 2 منٹ لگتے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے، چند سیکنڈ لگتے ہیں. اس کے بعد اٹھ کے جا سکتا ہے. لیکن جانے میں لوگوں کے کندھے پھلانگنا پھر بھی جائز نہیں ہے. کندھے پھلانگنا پھر بھی جائز نہیں ہے. صحیح حدیث میں لوگوں کے کندھے پھلانگنے سے منع کیا گیا ہے. تو اس کو چاہیے کہ اگر پیچھے نکلنا ہے کسی کام سے تو 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ایکسکیوز کر لے، سر کائنڈلی آپ تھوڑا سا مجھے راستہ دے دیں. اس طرح سے تمیز سے کندھے پھلانگے بغیر ان کے بیچ سے نکلتا ہوا چلا جائے، یہ تو ٹھیک ہے. کندھے پھلانگنا بہرحال جائز نہیں ہے، اس میں لوگوں کی بے اکرامی ہے. قصر نماز کتنے کلومیٹر کے سفر پر ضروری ہے؟ اپنے شہر سے نکلنے کے بعد کتنی دور قصر کی نماز شروع ہوتی ہے؟ محمد سلیمان یو پی سے. محمد سلیمان صاحب، اپنے شہر کی آبادی مکمل جب ختم ہو جائے، اس کے مضافات بھی ختم ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص 77.8 کلومیٹر، تقریباً 78 ہی کہہ لیں آپ اس کو، 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو شہر کی آبادی سے نکلتے ہی مسافر بن جائے گا. یعنی شہر کی آبادی سے آگے 78 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہو کسی کا تو وہ مسافر بن جائے گا شہر کی آبادی سے نکلتے ہی. اور اگر شہر کی آبادی کے باہر 78 سے کم کلومیٹر جانے کا ارادہ ہے تو شہر کی آبادی سے نکلنے کے بعد وہ مسافر شروع نہیں ہوتا. تو کتنے دور قصر کی نماز شروع ہوتی ہے؟ تو شروع تو شہر کی آبادی سے نکلتے ہی ہو جائے گی. یعنی اس کے لیے 78 کلومیٹر دور جانا ضروری نہیں ہے، جانے کا ارادہ کافی ہے. بس ارادہ ہو تو شہر کی آبادی سے نکلتے ہی قصر شروع ہو جائے گی. شہر کی آبادی میں آنے کے بعد قصر نہیں ہوتی. زکوٰۃ کی رقم سے، یعنی شہر سے مراد اپنا شہر، زکوٰۃ کی رقم سے سیلاب زدگان کی مدد کرنا. کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے سیلاب زدگان کی مدد کی جا سکتی ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ فاطمہ صاحبہ لاہور سے. زکوٰۃ کے پیسوں سے سیلاب زدگان کی مدد کی جا سکتی ہے اس طور پر کہ جو بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے مال خریدا ہے وہ سیلاب زدگان کو ہینڈ اوور کیا جائے. جو بھی ان میں غریب ہیں، بظاہر تو غریب ہی ہوتے ہیں جو بیچارے پانیوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو ہینڈ اوور کیا جائے. جیسے آپ نے کھانا پکا کے کھلا دیا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کھانا ان کی ملکیت میں دے دیا، جیسے کوئی بھی شاپر میں دیا کھانا، یہ تم اس کے مالک ہو، جو چاہیں کریں. یا کوئی برتن میں ان کو مالک بنا دیا کھانے کا، جیسے پیک کر کے نا دے دیا. اگر آپ نے دسترخوان لگا کے ان کو کھلایا تو یہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ کھانے کا مالک بنانا ضروری ہے. پھر وہ کھائیں بیچیں جو مرضی کریں. اور اپنے دسترخوان پہ وہاں لے جا کے کھانا کھلایا ان کو، تو کھانا کھلانے سے وہ مالک نہیں بنتے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو بہتر یہ کسی ایسے ٹرسٹ کو دے دیا جائے جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو کہ یہ زکوٰۃ کے مسائل جانتے ہیں، اور ہم جب ان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے طریقے پہ ادا کریں گے. بہت سارے ٹرسٹ ہیں، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ بھی ہے، اس بارے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے شاگرد ہیں جو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ چلا رہے ہیں. تو وہ لوگ بھی، کیونکہ ان کے ساتھ علماء بہت ہیں، اور بھی ٹرسٹ ہیں بہت سارے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کو بھی. تو یہ بھی ایک اچھا ٹرسٹ ہے، یہ بھی ماشاءاللہ بہت، کیونکہ میں نے خود ان کے کام کو دیکھا اس لیے میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مالک بنانا بہرحال ضروری ہے. کچھ بھی دے دیا جائے لیکن ان کو مالک بنایا جائے. عند طلب مہر ہو تو بیوی کب مطالبہ کر سکتی ہے؟ اگر عورت اپنا مہر عند طلب رکھتی ہے، جیسا کہ آج کل نکاح نامے میں یہ شق موجود ہوتی ہے، تو کیا وہ عورت رخصتی سے پہلے اپنے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ بنت حوا کراچی سے. کوئی بھی عورت رخصتی سے پہلے اپنے مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی. عند طلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رخصتی ہوگی، اس کے بعد رخصتی جب ہو گئی ایک دفعہ، اس کے بعد پھر عورت جب چاہے زندگی میں طلب کرے گی تو شوہر پر مہر دینا لازم ہوگا. تو عند طلب کا مطلب بیوی کے مطالبے پر، لیکن یہ مطالبہ ہوگا رخصتی کے بعد، رخصتی سے پہلے نہیں ہے. مہر کی حد کیا ہے؟ مہر مقرر کرنے کا حق کس کو ہے؟ کیا شریعت نے حق مہر کی کوئی خاص حد مقرر کی ہے؟ اگر کی ہے تو وہ کتنی ہے، اور نہیں تو ہم اپنی طرف سے کتنی رکھ سکتے ہیں؟ نیز کیا حق مہر عورت کی مرضی سے مقرر کیا جانا چاہیے؟ عبد الباسط فیصل آباد سے. دیکھیں، زیادہ مہر کی تو شریعت میں کوئی حد متعین نہیں ہے. کم سے کم جو مہر ہے وہ 10 درہم ہے. پتہ نہیں آج کل 10 یعنی کیا ریٹ چل رہے ہیں. 52.5 تولہ چاندی جو تھی وہ 200 درہم کی تھی، میرا خیال ہے 90,000 1 لاکھ بنتی ہے وہ. تو 10 درہم 10,000 روپے بنتے ہوں گے. بہرحال یہ حتمی نہیں ہے، نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لیے گا. 5 سے 10,000 کے درمیان کچھ رقم بنتی ہے 10 درہم کی. تو یہ کم سے کم مہر کی رقم ہے، کم سے کم. اس سے کم میں مہر نہیں ہوتا. اگر کسی نے رکھ لیا تو وہ مہر مثل دینا پڑے گا اس کو. تو پھر اس مہر مثل میں بھی ڈیٹیل ہے اتنی، وہ چونکہ وہ پوچھا نہیں ہے لہٰذا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مہر کی کم سے کم وہ جو مقدار ہے وہ 10 درہم ہے. اور 200 درہم جو ہے آج کل 90,000 یا 1 لاکھ کے برابر چل رہا ہے ریٹ. آج کل کا مطلب یہ کہ آج
اگست ہے, اگست کی کیا تاریخ ہے بھائی؟ آج ہے اگست کی, ہم دیکھ لیتے ہیں 18 اگست. تو 18 اگست کو شاید نیٹ پہ سرچ کر لیں, آ جائے گا. تو اس کو 10 سے اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیں, 10 درہم, یعنی 200 کا ریٹ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتا ہے, تو 10 درہم کا ریٹ نکال لیں, تو 5 سے 10,000 روپے میرا خیال ہے بنتی ہے وہ. تو مہر اس سے زیادہ ہونا چاہیے. زیادہ میں جو بھی آپس میں میاں بیوی طے کر لیں, یا لڑکی کے جو بھی وکیل ہیں, متولی ہیں, لڑکی کے والد صاحب, جو وہ داماد کے ساتھ جو بھی رقم آپس میں مل بیٹھ کے طے کر لیں گے وہی رقم ہوگی. اس میں شریعت میں کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہے. لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں کہ جی شرعی مہر کیا ہے. بھائی شرعی مہر کچھ بھی نہیں ہے, جو آپس میں طے ہو جائے وہی شرعی مہر ہے. باقی یہ کہ یہ عورت کا حق ہے, بالکل عورت کا حق ہے. تو اصل میں تو عورت کی مرضی کے بغیر مہر متعین نہیں کیا جا سکتا, لیکن عام طور پر باپ اپنی بچی کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے, اس لیے عام طور پر لڑکی کے والد ہی طے کر رہے ہوتے ہیں, اور بیٹیاں اس کو مان لیتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے والد جو فیصلہ کریں گے ہمارے حق میں بہتر ہوگا. لیکن اصولی طور پر بہرحال یہ لڑکی کا حق ہے, وہ مہر اپنی مرضی سے طے کر سکتی ہے کیونکہ حق اس کا ہے. اچھا, بیوی طلاق مانگے تو مہر کا حق ختم ہو جاتا ہے. اگر لڑکی خود سے طلاق مانگے تو اس صورت میں مہر پر اس کا حق ہوتا ہے یا نہیں؟ بختاج صاحب دبئی سے. دیکھیں قانونی طور پر شریعت میں بھی دو چیزیں ہیں, ایک دیانت اور ایک قضا. قضا کا مطلب جب اسلامی عدالت میں کیس جائے گا تو عورت نے اگر طلاق کا مطالبہ کیا ہے تو عدالت عورت سے کہے گی کہ شوہر طلاق دے گا, آپ اپنا مہر واپس کر دیں, جس کو خلا کہا جاتا ہے. ہوتا یہ بھی طلاق ہے, اور اس میں شوہر پھر ڈیورس دے دیتا ہے اس شرط پہ کہ عورت مہر واپس کرے. تو قضا طور پر تو یوں ہی ہے کہ جب عورت, یعنی قانونی طور پر تو شریعت میں ایسے ہی ہے کہ جب عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی تو مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ آپ اپنا مہر مجھے دے دو, میرا مہر مجھے واپس کر دو اور میں مجھ سے طلاق لے لو. باقی شوہر کو اس پہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو گناہ کا مدار اس پر ہے کہ اگر ظلم شوہر کر رہا تھا, یعنی شوہر نے ایسا عورت کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دی ہے, اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا, اس بیس پہ عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے, تو پھر مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مہر واپس لے. قانونی حق تو دیا جائے گا مرد کو, یعنی اسلامی عدالت تو عورت کو کہے گی کہ آپ شوہر کو دے دیں, لیکن شوہر کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس نے مجبور کیا عورت کو طلاق پر ظلم کر کے. تو اب یہ غلط بات ہو گئی نا کہ آپ عورت پہ ظلم بھی کر رہے ہو, اس کو طلاق پہ مجبور بھی کر رہے ہو, اب وہ پھر اس سے مہر بھی واپس لے رہے ہو. کیونکہ جب آپ ظلم کر رہے ہو تو عورت کی طلاق کے مطالبے پر پھر مرد پر واجب ہے کہ وہ اس کو طلاق دے, نہیں دیتا تو گناہگار ہوتا ہے. تو اور طلاق دینے کے بعد پھر مہر واپس نہیں لے سکتا وہ. تو دیانت یعنی اللہ اور بندے کا جہاں تک معاملہ ہے, تو مرد اگر ظلم کر رہا تھا بیوی کے اوپر تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مہر واپس لے, بلکہ اس پر واجب ہے کہ عورت کے مطالبے پر وہ اس کو فری میں طلاق دے. تو اگر نہیں دیتا تو قیامت کے دن اللہ اس سے حساب و کتاب لے گا. لیکن دنیاوی قانون جو شریعت نے بتایا ہے وہ دنیاوی قانون کی حد تک یہی ہے کہ اسلامی عدالت میں جب کیس جائے گا تو عورت کی طرف سے اگر طلاق کا مطالبہ ہوگا تو عدالت عورت کو کہے گی کہ بھئی ٹھیک ہے, آپ کی مطالبہ چونکہ آپ کی طرف سے, لہذا مرد اگر کہتا ہے کہ مجھے مہر واپس دو پھر میں طلاق دوں گا, تو پھر قانونی طور پر عورت کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ مہر واپس دے. باقی اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے اس میں مرد کو آخرت میں سزا ملے گی. تو جو مفتی ہے وہ مرد کو یہی مسئلہ بتائے گا کہ آپ نے لے تو لیے لیکن آپ کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں کیونکہ ظلم آپ نے کیا تھا. اگر ظلم مرد کی طرف سے نہیں ہے یا دونوں کے مزاج ہی آپس میں نہیں مل رہے ہیں, کسی کی طرف سے بھی ظلم نہیں ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے دونوں صحیح ہوتے ہیں لیکن نہیں مل رہا ہوتا مزاج, لڑ کے ایک دوسرے کی جو ہے نا ایک دوسرے کی زندگی حرام اجیرن کی بھی ہوتی ہے انہوں نے, تو ایسی صورت میں جائز ہے. قرآن نے بیان کیا فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی, میاں بیوی آپس کی رضامندی سے ایسا کر لیں کہ عورت فدیے کے طور پر مہر واپس کر دے اور مرد کہے کہ ٹھیک ہے میرا مہر واپس کرو, ہم اس شادی کو ختم کرتے ہیں. اس طرح سے جائز ہے, پھر مرد کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر یقینی طور پر ظلم مرد کی طرف سے تو اس کے لیے مہر واپس لینا جائز نہیں ہے. کیا ساس سسر کی نافرمانی کا گناہ والدین کی طرح ہے؟ کیا ساس سسر کی نافرمانی کا گناہ ہوگا جیسے ماں باپ کی نافرمانی کا ہوتا ہے؟ امانت علی لاہور سے. دیکھیں ایسا گناہ تو نہیں ہوگا جیسے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال ساس سسر کا مقام ایک بڑا ہے. اگر وہ جائز مطالبہ کر رہے ہیں, کوئی بہو پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال رہے اور زیادہ اس کو خام خواہ کا پریشان نہیں کر رہے ہیں, تو وہ گھر کے بڑے ہیں, تو گھر کے بڑوں کی بے ادبی کرنا, ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنا, ان کی بات پہ ایسے مسترد کر دینا, وہ کہہ رہی ہے ساس کے پانی پلا دو, کہہ رہی میں نہیں پلاؤں گی, میرے اوپر لازم نہیں ہے, جس طرح کی آج بعض بہوؤں کا ایٹیٹیوڈ جس طرح کا ہے, تو یہ بدتمیزی بد اخلاقی کا بہرحال گناہ ہوگا, قطع رحمی کا گناہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو ساس بھی ایک رشتہ ہے, سسر کا بھی ایک رشتہ ہے اور بڑا رشتہ ہے. ماں باپ نہیں ہے لیکن ماں باپ کی طرح بہرحال ہوتے ہیں. تو اس لیے بہو اگر ان کی جو ضروری خدمت ہے اس سے بھی اگر وہ جواب دے دیتی ہے, انکار کر دیتی ہے, تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے سکتے ہیں. یہ تمہارے بڑے تھے, تم گھر میں رہتے تھے. دیکھیں گھر میں کوئی بھی جب بوڑھا بھی کوئی آپ سے بات کہتا ہے نا کہ یہ پانی پلاؤ, یہ کرو, چاہے وہ آپ کا رشتہ دار نہ بھی ہو تو بھی آپ اس کی خدمت کرتے ہیں. لیکن اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ اعتدال ضروری ہے. بعض دفعہ بہویں گھر جاتی ہیں, بیچاری نیک شریف بہویں ہوتی ہیں, ساسیں طنز کرتی ہیں, اپنی بچیوں والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کرتی, طنز کرتی ہیں. وہ کھانا غلط پکا دیا تو تانا دے دیا کہ تمہیں کھانے پکانے کی تمیز نہیں ہے, اس طرح کی باتیں شروع کر دیتی ہیں اس کے ساتھ. اور وقت بے وقت اس کو آ کے اٹھانا, سو رہی ہے سوتی ہوئی کو اٹھا دینا, یہ کرو وہ کرو, اس کے آرام کا خیال نہ کرنا, اس کی پرائیویسی کا خیال نہ کرنا. اس کا اپنا کمرہ ہے, اس کی ایک لائف ہے, تو بغیر اطلاع کے بار بار دروازہ کھول کے اس کے کمرے میں گھس جانا,
تو یہ بھی غلط ہے نا. یہ تو جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس کے ساتھ نہیں کیا جاتا ایسے, تو بہو کے ساتھ کہاں سے کیا جائے گا؟ تو اس طرح کا ظلم اگر بہو کے ساتھ گھر میں ہو رہا ہے اور پھر آپس میں چپکلس ہو رہی ہے, تو پھر تو شریعت میں لازم ہے کہ شوہر پر کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے الگ گھر لے کے دے, پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. تو نارملی اچھے لوگوں کے ہاں تو اصول یہی ہے کہ بہو پر لازم ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے, جائز خدمت, جو ایک عرف میں جس کا تحمل ہو, یعنی اس میں اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. تو گھر میں جب سب رہتے ہیں تو مل کے وہ کام کرتے ہیں, ہاتھ بٹاتے ہیں ایک دوسرے کا. اس ہاتھ بٹانے سے جان چھڑانا یہ جائز نہیں ہے. جب بھی کہیں گیدرنگ ہوگی نا تو اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ قانوناً آپ پر, چند آدمی مل کے کہیں سفر کرتے ہیں, جیسے تبلیغی جماعت میں سفر کر رہے ہیں, تو اب ظاہر ہے کسی کا کام ہوتا ہے سبزی لانا, کسی کا کام ہے گوشت لانا, کسی کا کام ہے آلو کاٹنا, کسی کا کام ہے چولہا جلانا. اب آپ اس پہ شرعی مطالبہ شروع کر دو کہ تبلیغ میں کسی حدیث میں کرنا ہے, تو بعض لوگ اسی طرح کا مطالبہ ہم سے کر رہے ہوتے ہیں کہ حدیث میں دکھاؤ کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب ہے. بھائی حدیث میں قانون اور ضابطہ بیان کیا کہ رشتہ داری جوڑنا واجب ہے. اب ہر وہ چیز جو رشتہ داری توڑنے کا سبب بنے گی وہ ناجائز ہو جائے گی. تو جب بھی آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کوئی آرڈر کرتا ہے, چھوٹا آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نہیں کروں گا, جو ہے یا بڑی بہن چھوٹی بہن سے کچھ کہتی ہے, چھوٹی کہتی ہے میں نہیں کروں گی, یا ساس بہو سے کچھ کہتی ہے, بہو کہتی ہے میں نہیں کروں گی, تو یہ قطع رحمی ہے نا, رشتہ داری توڑنے والی بات ہوگی نا. بڑوں کا احترام فرض ہے, یہ تو ہے نا, احترام میں یہ چیز بھی تو داخل ہے کہ ایسی بات کا حکم دے رہے ہیں جو آپ آرام سے کر سکتے ہو, پھر بھی آپ نہیں کر رہے, تو یہی قطع رحمی ہے. اس کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے بہو پر لازم ہے دیانتاً کہ وہ ساس کی خدمت کرے جب گھر میں رہتی ہے, جو جائز خدمت ہے. میں بار بار بتاؤں, سارے خاندان کا بوجھ اٹھا کے اکیلی بہو پہ ڈال دینا یہ لازم نہیں ہے اس کے اوپر. بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح تنزیہ لہجہ اختیار کرنا, اس کی اپنے حقوق کا خیال ہی نہ کرنا, بہو کے جو ذاتی حقوق ہیں اس کی پرائیویسی میں گھسنا, اس کے موبائل میں گھسنا. بعض ساسیں یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کی زندگی عذاب بنا دی ہوتی ہے بہو کی انہوں نے, اور پھر طنز بہت کر رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے اگر معاملہ چل رہا ہے تو پھر تو شوہر پہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے الگ گھر لے کے دے. کیونکہ میں نے خود اپنی زندگی میں بہوؤں کو ڈپریشن میں جاتے ہوئے, نفسیاتی مریضہ بنتے ہوئے دیکھا ہے, جن کی زندگیاں ساسوں نے طنز اور تانے دے کے جن کی زندگیاں برباد کر دیں, جن کو خودکشیوں پہ مجبور کیا, اور مرد جو ہے نا وہ بالکل گھنا بنا ہوا ہوتا ہے. اور ایسے بھی میں نے دیکھا ہے بدتمیز بہویں کہ وہ جب ساس کوئی کام کہتی ہے تو فوراً آگے سے جواب دے دیتی ہیں کہ جی وہ بہو پر کوئی ساس کی خدمت واجب نہیں ہے. ایسی بدتمیز بہویں بھی ہیں. تو اعتدال کا راستہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو کوئی بھی کسی پہ ظلم نہ کرے. اگر ظلم ہو رہا ہے تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے الگ گھر لے کر دے, انتظام کرے. نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. یہی حال جٹھانی اور نندوں کا جو ہوتا ہے, بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے بہنیں جب شوہر کے گھر آتی ہیں تو وہ بہو کے جو ہے نا اپنی بھابھی کے کاموں پہ ٹانگ اڑانا شروع کر دیتی ہیں. اس نے یہ کیا کیا, اس نے یہ. بھائی تم اپنے گھر میں جاؤ, اپنے میاں کے ساتھ زندگی گزارو ہنسی خوشی, یہاں آؤ تمیز سے آگے بیٹھو, چائے وائے پیو, پتلی گلی سے نکلو. آ کے یہاں جو ہے نا آ کے وہاں چودراہٹ دکھانا کہ یہ میری بھابھی یہ کیوں کر رہی ہے, کھانے میں یہ کیوں نہیں پکا رہی, سو کیوں رہی ہے, یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, یہ آپ کے میاں کا ہیڈک ہے, آپ کی اماں کا ہیڈک ہے, یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. آپ آؤ تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزار کے پتلی گلی سے نکلو. اپنے گھر میں سکون میں ہوتی نہیں ہے, ساری ٹینشن ادھر لا کے پارسل کر دیتی ہیں. تو بہرحال اگر کہیں بھی ایسا ہو کہ جٹھانیاں نندیں وہ عورت کو تنگ کر رہی ہیں, آپ کی بیوی کو تنگ کر رہی ہیں اور ٹاؤنٹنگ کر کے ٹارچر کیا ہوا ہے اس کو, تو پھر شوہر پر وہ ایکشن لینا لازم ہے. وہ یہی ایکشن ہے کہ بھائی سیپریٹ انتظام کرے اس کا, اکٹھے رکھنا, پھر جوائنٹ فیملی میں رہنا. پھر یہ ایسے موقع پہ جائز نہیں ہے جہاں اس طرح کا خطرناک ماحول بن گیا ہو. کیونکہ بھائی اگر آپ شروع میں یہ کام نہیں کرو گے تو بعد میں کرنا پڑے گا, ورنہ یا تو طلاق تک نوبت پہنچے گی, یا آپ کی بیوی ڈپریشن سے, اسٹریس سے ویسی پاگل ہو جائے گی وہ, یا خود آپ شاید کسی دن چھلانگ لگا لو پہاڑ سے. شوہر, اچھا یہ ہے جی, شوہر اللہ کے راستے میں ہو تو بیوی کے لیے کیا اجر ہے؟ گھر کا کوئی فرد اللہ کے راستے میں گیا ہو تو اس کے گھر والوں, ماں باپ اور بیوی کے لیے کیا فضیلت ہے؟ شاہ رخ احمد کراچی سے. دیکھیے تبلیغ میں اگر نکلا ہوا ہے اور بشرطے کہ بیوی کے جائز حقوق پورے کر رہا ہو وہ, تو عورت اگر یہ سوچ کے صبر کرتی ہے کہ بھائی میرا شوہر کوئی غلط کام کے لیے نہیں گیا, دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے گیا, یہ سوچ کے صبر کرتی ہے, شوہر کی جدائی برداشت کر لیتی ہے, تو کوئی بھی خیر کے کام میں جب آپ دوسرے کا ساتھ دیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ بھی اس خیر کے کاموں میں اس کے ساتھ شریک ہیں, تو پورا اجر ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت شوہر کے مال میں سے صدقہ کرتی ہے شوہر کی اجازت سے, تو مال اگرچہ شوہر کا ہے لیکن پورا اجر صدقے کا بیوی کو بھی ملتا ہے, اس لیے کہ وہ خیر کے کام کر رہی ہے, اور شوہر کو بھی اجر ملے گا اس لیے کہ پیسہ اس کا ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی, قرآن کہتا ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. تو یہ نیکی کا کام ہے کہ شوہر اگر تبلیغ کے لیے جا رہا ہے, بیوی اس کا ساتھ دے رہی ہے, اور کوئی بھی خیر کا کام ہے تو اگر وہ ساتھ دے رہی ہے تو پوری اس اجر میں شوہر کے ساتھ برابر کی شریک ہے. شوہر کے ذریعے کتنے گناہ گار لوگ جن کو توبہ کی توفیق ملے گی, وہ سارا اجر جہاں شوہر کو ملے گا اس کی بیوی اور ماں کو اور بیٹی کو بھی ملے گا. اور جو غیر مسلم اس کے ہاتھ میں مسلمان ہوں گے, جہاں شوہر کو اجر ملے گا اس کی بیوی بیٹی اور ماں کو بھی اجر ملے گا, جنہوں نے اپنے ایک پیارے کی جدائی جو ہے وہ برداشت کی ہے. لیکن پھر بھی اس بارے میں اعتدال بہت ضروری ہے. شوہر کو بھی چاہیے کہ جب گھر والے ساتھ دے رہے ہیں تو وہ بالکل لاؤبالی پن نہ دکھائے. بعض دفعہ ہوتا ہے بیوی ساتھ دیتی ہے, ٹھیک ہے جی آپ جائیں تبلیغ میں, آپ ٹھیک ہے دین کا کام کریں, تو میاں پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ بیوی کی فکر بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور جوان بیوی ہے, اس کو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے, اس کو ظاہر ہے وہ رخصت ہو کر آئی ہے تو اس کو بھی تو میاں چاہیے نا, اس کو محبت چاہیے, ٹائم چاہیے, بالکل اس کو نظر انداز کر دینا یہ بالکل غلط ہے.
ایسے واقعات آئے ہیں ہمارے علم میں، اگرچہ تبلیغ کے اکابر اس سے منع کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اکابر کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے. بعض دفعہ یہ ہے شادی ہوئی ہے، جوان بیوی ہے، دلہن ہے، فوراً تبلیغ میں نکل گئے 4 مہینے کے لیے، پھر آئے، پھر نکل گئے 4 مہینے کے لیے، پھر سال کے لیے نکل گئے، وہ بیچاری اکیلی گھر میں پڑی ہوئی ہے. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، تو ہر چیز کو اس کا حق دو. اعطی کل ذی حق حقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ذی حق کو اس کا حق دو. تو تبلیغ کو تبلیغ کا حق دو، بیوی بچوں کو ان کا حق دو. تو جانا ضرور چاہیے، تبلیغ کا کام تو اس زمانے میں بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آج کل بہت مشکل ہے اصلاح ہونا. لیکن اس میں زوجہ کو بالکل نظر انداز کر دینا اور مسلسل گھومتے رہنا یہ بالکل غلط ہے. تو میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں بھائی اگر آپ نے 4 مہینے لگا کر آپ گھر آئے ہیں نا، تو آپ تھوڑے دنوں کے لیے بیوی کو بھی یا تو تبلیغ میں لے کے چلے جائیں یا کہیں گھمانے پھرانے لے جائیں، یہ ٹائم اس کے ساتھ تھوڑا اسپینڈ کریں، آپ گزاریں، تاکہ جو اتنا عرصہ آپ دور رہیں اس کی کچھ تلافی ہو. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر معمولات کا پابند ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تہجد، تلاوت، تسبیح، اس میں شوہر اتنا منہمک ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ناجائز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون عبادت گزار ہوگا؟ آپ اپنی ازواج کو ٹائم دیا کرتے تھے، وقت دیا کرتے تھے، ان کو کتنی دفعہ آپ سفر میں لے کر گئے ہیں اور جہادی سفر میں اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے دوڑ میں مقابلہ کیا ہے، 2 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں امی عائشہ کے ساتھ دوڑے ہیں. تو کتنی ایک محبت والا معاملہ آپ نے اپنی زوجہ کے ساتھ رکھا ہے. ایسی شکایتیں بھی آتی ہیں ہمیں کہ میاں صاحب گھر میں آئے فوراً قرآن کھول کے بیٹھ گئے، تلاوت کر رہے ہیں، پھر صبح کی تسبیحات چل رہی ہیں، پھر مراقبہ چل رہا ہے، پھر محاسبہ چل رہا ہے، پھر بیگم صاحبہ ذرا سی انٹرفیئر کریں کہ بھائی اب تھوڑا سا بچوں کو بھی ٹائم دیں، ہمیں تو ایک دم چپ کرا دیتے ہیں، چپ میں دعا میں مشغول ہوں. تو یہ بھی غلط ہے. تو آپ نے ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے. ہمارے ایک شاگرد تھے، شاگرد تو نہیں، میرے کلاس فیلو تھے، انہوں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا دامت برکاتہم کو کہ اپنے معمولات بتائے، اور اس خط میں یہ لکھا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، پھر صبح فجر کی نماز کے بعد میں اشراق تک تسبیحات پڑھتا ہوں، پھر نفل پڑھتا ہوں، پھر میں مدرسے جا کے پڑھاتا ہوں، پھر میں یہ کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا خیال تھا کہ میرے شیخ حضرت مفتی تقی صاحب کی طرف سے مجھے بڑی شاباش ملے گی کہ ماشاء اللہ آپ تو سارا دن اللہ اللہ کر رہے ہو، تلاوت، نماز اور تدریس اور ٹیچنگ اور بیانات، واہ واہ واہ. کہتے ہیں انہوں نے پورا خط پڑھنے کے بعد لکھا ہے بیوی بچوں کے لیے کدھر ٹائم ہے، یعنی کون وہ کدھر گیا؟ بھائی آپ تو شادی شدہ ہو، آپ کے تو بچے بھی ہیں، تو بیگم کے لیے کون سا ٹائم آپ نے نکالا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں اس میں. کہہ رہے ہیں اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ بھائی یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. تو ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. بے اعتدالی کسی بھی معاملے میں ہوگی تو پھر اللہ خوش ہونے کے بجائے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. اور بعض لوگ بیوی کو اتنا نظر انداز کر دیتے ہیں کہ پھر جب وہ بگڑتی ہے تو پھر روتے ہیں ساری زندگی بیٹھ کے. پیشاب کی نالی لگی ہو تو نماز کا حکم. پیشاب کی نالی وغیرہ جو مریض کو لگائی جاتی ہے، کیا اس کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے؟ خرم شہزاد مان صحرا سے. جی درست ہے، کیونکہ مجبوری ہے، معذوری ہے، اس میں پیشاب ٹپکتا رہتا ہے، اس کو نکالنا ممکن نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ تو شاپر میں پیشاب جمع ہوتا ہے تو اسی کو لگا کے نماز پڑھ لی جائے. مجبوری میں جائز ہے کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. اگر ممکن ہو تو پھر ہٹانی پڑے گی. اگر آپ نماز میں پورے ٹائم میں اتنا ٹائم آپ کو ملتا ہے کہ وہ شاپر ہٹا کے طہارت حاصل کر کے آپ فرض نماز ادا کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا. پھر شاپر میں وہ نالی لگا کے اور شاپر لگا کے نماز نہیں ہوئی. لیکن اگر ممکن نہیں ہے یا بہت مشکل ہے تو پھر اسی طرح نماز پڑھ لیں. نومولود بچے کے بالوں کا کیا کیا جائے؟ نومولود بچوں کے بالوں کا کیا حکم ہے؟ دفنانا چاہیے یا پانی میں بہانا ضروری ہے؟ زوجہ مصطفیٰ خان، سعودی عرب. دیکھیں نومولود بچے کے بال ہوں یا عاقل بالغ بندے کے بال ہوں، بالوں کے بارے میں یا ناخنوں کے بارے میں حدیث میں ایک روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی کہ ان کو دفنا دیا جائے، کیونکہ انسانی بال ہیں، انسانی ناخن ہیں، ایسے اگر آپ پھینکیں گے تو گندگی بھی ہوگی اور بے اکرامی بھی ہوگی. تو افضل ہے، کوئی لازم حکم نہیں ہے کہ نومولود بچے کے بال ہوں یا انسانی بال ہوں یا انسانی ناخن ہوں. تو بہتر ہے گھر میں کوئی کیاری ہو تو اس میں دفن کر دیں. لوگ کہتے ہیں سمندر میں بہانا چاہیے، تو سمندر اتنی سی چیز لے کے کون جائے گا؟ ویسے بھی آج کل سمندر بہت غصے میں آیا ہوا ہے. ایسا نہ ہو کہ بال کے چکر میں پورا آدمی لے جائے وہ اور آپ بالکل ہی فارغ البال ہو جائیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ گھر میں کوئی کیاری کھود کے دفنا دیں ان کو، یا بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹا باہر کہیں پھینکاؤ یا تھوڑی سی گڑھا کھود کے دفنا دو، تاکہ کچرا ہوگا نا، اگر کچرا کنڈی میں پھینکیں گے بال اڑیں گے بھی، بے اکرامی بھی ہے. تو اس لیے افضل ہے، کوئی لازمی حکم نہیں ہے. باقی جو چاہیں کریں، کوئی وہ نہیں ہے، اس میں کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے. یہ قرآن پڑھنے کا اللہ سے وعدہ کیا پھر وعدہ ٹوٹ گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر بندہ کہے کہ یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب تک قرآن مجید کا ایک پارہ نہ پڑھ لوں تب تک نہیں سوؤں گا، کیا اس طرح سے ایک پارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے؟ اگر کبھی مصروفیت یا تھکن کی وجہ سے نہ پڑھا جائے تو بندہ گناہگار ہوگا. عمر صاحب پاکستان سے. دیکھیں یہ منت نہیں ہے، کیونکہ منت عبادت مقصودہ کی ہوتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ یا صدقہ، اس کی منت ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت کی منت منعقد نہیں ہوتی. تو آپ نے اگر وعدہ کیا تو اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ پڑھ لیں، لیکن اگر بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے تو بے شک نہ پڑھیں. انشاءاللہ اس سے گناہ نہیں ہوگا. یہ اس معاہدے میں داخل نہیں ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا. تو ایک طرفہ وعدہ ہوتا ہے، اخلاقی طور پر انسان اس کا پابند ہوتا ہے. پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھا جا رہا تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ اس سے گناہ نہیں ہوگا. حرام پیسوں سے حلال کاروبار کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی کو رشوت سے کچھ پیسے ملے اور اس سے حلال کاروبار شروع کرے تو آمدن حلال ہوگی، جبکہ بعد میں توبہ کر لے اور پیسے صدقہ کر لے. گوہر علی امارات سے.
جی نہیں جناب، اگر آپ نے حرام پیسوں سے حلال کاروبار بھی کیا تو اس کی بھی ارننگ حرام ہی ہوگی، حلال نہیں ہوگی۔ اب اس کی ارننگ اگر آپ حلال کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ جو کیش حرام پیسے آپ کو ملے تھے، اگر وہ اسی طرح رکھے ہوئے ہیں تو وہ پورے پیسے صدقے کرنے پڑیں گے آپ کو بغیر ثواب کی نیت سے۔ اگر وہ کیش اماؤنٹ اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے پیسوں میں مکس ہو گیا، یا یہ کہ اس سے آپ نے بزنس کی نیت سے کچھ چیزیں خرید لی ہیں تو پھر وہ پیسے ہلاک ہو گئے تو پھر جو چیزیں آپ نے خریدی ہیں بزنس کرنے کے لیے، جہاں جہاں بھی پیسہ لگایا ہے، تو اس کی کل کاروبار کی مالیت کا اندازہ لگائیں کہ اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، یعنی پورے جتنے بھی ایسٹس آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی جو ان پیسوں سے خریدا تھا آپ نے، اس کی مارکیٹ ویلیو لگائیں۔ فار ایگزامپل وہ ویلیو بنتی ہے 3 لاکھ روپے، تو پھر آپ یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ یہ 3 لاکھ روپے میں صدقہ کروں گا۔ تو جب آپ صدقہ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ پیسے آپ کے لیے حلال ہو گئے، اور جو ان سے ارننگ آ رہی ہے وہ بھی حلال۔ لیکن آپ جلد سے جلد جو ہے نا اس ذمہ داری کو پوری کریں، اور فوراً وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ جو صدقہ آپ پر واجب ہوا ہے، جو آپ خرید چکے ہیں نا، وہ تمام اتنی اماؤنٹ آپ جلد سے جلد صدقہ کر دیں، تو پھر انشاءاللہ یہ سارے کاروبار کی جو ارننگ ہوگی آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ مرد کے لیے لال رنگ کی شرٹ پہننا، لال رنگ کی شرٹ پہننا کیسا ہے؟ بلال عالم ریاض سے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ مردوں کو پہننے سے منع کیا ہے، اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ عورتوں سے مشابہت ہے۔ تو کوئی ایسا سرخ رنگ جس میں خواتین سے مشابہت ہو رہی ہو تو بالکل مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر خواتین سے مشابہت نہیں ہو رہی تو بھی ناپسندیدہ بہرحال ہے۔ تو مردوں کے لیے بالکل چمکتا ہوا سرخ رنگ پہننا یہ ناپسندیدہ، مکروہ تنزیہی جسے کہتے ہیں، حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے اگر اس میں عورتوں سے مشابہت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بالکل لال چمکتا ہوا سرخ نہ پہنے، بہتر یہی ہے۔ اگر کوئی پہن لے گا بھی تو گناہگار نہیں کہیں گے ہم اس کو، لیکن بہرحال خلاف اولا ضرور ہے۔ البتہ اگر مکس کلر ہے جیسے سرخ دھاریاں ہوتی ہیں بعض دفعہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گریبان کا بٹن کھلا رکھنا سنت ہے کیا؟ گریبان کا ایک بٹن یا پہلا بٹن کھلا رکھنا سنت ہے؟ زبیر صاحب مہاراشٹر سے۔ نہیں جی، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسے وضع قطع میں نماز پڑھنا جسے پہن کے انسان ایسے کپڑے کو پہن کے عام محفل میں نہ جا سکے، وہ بھی مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ تو آپ تمیز سے نماز پڑھا کریں، گریبان یعنی باندھ کے نماز پڑھا کریں، بند کر کے نماز پڑھا کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صحابی نے گریبان کھول کے نماز پڑھتے ہوئے، مجھے اس روایت کی تحقیق نہیں ہے، سند کی تحقیق نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض وہ حدیث صحیح بھی ہو تو بھی ایک دفعہ ہوا نا یہ واقعہ، وہ ہو سکتا ہے گرمی کی وجہ سے آپ نے کسی وجہ سے آپ نے کھولا ہو، لیکن نارملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا۔ اور اصولی طور پر جو شریعت کا مسئلہ ہے کہ پراپر ڈریس پہننا چاہیے اللہ کے سامنے، تو گریبان کھول کے اگر کوئی گرمی یا کسی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، بہتر یہی ہے کہ گریبان بند کر کے نماز پڑھیں۔ کرسی پر نماز پڑھتے ہوئے قیام میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ اکثر لوگ جب کرسی پر بیٹھتے ہیں تو قیام کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ سید سفیر شاہ ایبٹ آباد سے۔ جو آدمی نماز میں رکوع اور سجدہ نہ کر سکے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، خواہ کرسی پر یا زمین پر۔ تو پھر پوری نماز بیٹھ کے پڑھے یا کچھ دیر کھڑے ہو کر کچھ دیر بیٹھ کے، سب طرح سے جائز ہے۔ تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ پہلے کھڑے رہیں پھر بیٹھ جائیں، یہ بھی جائز ہے کہ آپ بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہو جائیں، سب طرح سے جائز ہے، بشرطے کہ آپ رکوع اور سجدہ ادا کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہو۔ اگر رکوع سجدہ ادا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ تو نارملی میں نے مسئلہ بتایا، لیکن یہ بات بار بار بتائی جا چکی ہے، علماء بار بار تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ کرسیوں کا جو رواج مسجدوں میں آ گیا ہے اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، اور یہ اس اسلاف کے طریقے کے بہرحال خلاف ہے جو صدیوں سے متواتر چلا آ رہا ہے۔ یہ ڈیسک تپائیاں تو عیسائیوں کے چرچ میں ہوا کرتی تھیں، اب پتہ نہیں مسجدوں میں بھی ابھی کرسیاں آ گئی ہیں، تھوڑے دنوں میں ڈیسک آ جائیں گے، پھر میز بھی آ جائے گی، پھر چائے قہوے بھی چلنا شروع ہو جائیں گے، پھر گیدرنگ بھی ہوا کرے گی، ایک عجیب ہی سسٹم ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو سنت کے قریب کریں۔ اگر کوئی بیچارہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے، پاؤں بے شک قبلے کی طرف پھیلا لیں اگر ٹانگیں فولڈ کرنا ممکن نہیں ہے، اور ایسی کرسی بھی رکھی جا سکتی ہے جو زمین پہ ہو، پائے نہ ہو اس کے، اور پھر پیچھے آپ ٹیک لگا لیں اگر آپ کو ٹیک لگائے بغیر بیٹھنا ناممکن ہے۔ تو اس لیے کرسیوں کا رواج ختم کریں مسجد سے، کرسی پہ وہی بیٹھے جس کے پاس بیچارے کے پاس زمین پہ بیٹھنے کی طاقت ہی نہ ہو، ناممکن ہو جائے تو پھر مجبوری میں کرسی پہ بیٹھیں، ادروائز آپ کرسیوں کو مسجدوں سے نکال دیں اللہ کا واسطہ۔ یہ بہت ہی برا ایک ہمارے پتہ نہیں کس نے یہ بدعت شروع کی، اور ایسی کرسیوں پہ کرسیاں آ گئی ہیں وہ ادھر ادھر پڑی رہتی ہیں، صف سیدھی نہیں بنتی۔ اور میں نے تو پیش گوئی کی تھی کہ ابھی کرسیاں آ رہی ہیں، اس کے بعد دیکھنا میز بھی آئے گی، پھر چائے بھی چلا کرے گی، اور ہو گیا۔ اب رمضانوں میں کے آخری اشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے، کرسیوں پہ مسجدوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چائے چل رہی ہوتی ہے اور گپیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ تھوڑے دنوں میں شاید سگریٹ بھی آ جائے، پھر گٹکا پان تمباکو تو آ ہی گیا ہے، تو سگریٹ اور پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو جو مسجد کی سادگی تھی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، زمین فرش ہوتا ہے بس اور کچھ بھی نہیں، تو اسی کو برقرار رہنے دیں۔ شدید ترین مجبوری میں اگر کوئی زمین پہ بیچارہ بیٹھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو پھر شدید ترین مجبوری میں وہ کرسی کا استعمال کرے، ادروائز کرسیوں کو مسجدوں میں نہیں رکھنا چاہیے۔